بسم اللہ الرحمن الرحیم 23واں سبق ارسطو ملک یونان کے نامی گرامی حکماء میں سے تھا۔ اس کو دنیا سے اٹھے ہوئے 2300 برس ہو گئے، مگر اس کا نام ہنوز زندہ ہے۔ اس کے بچپن کے حالات سے نہ خود اس کو نہ اور لوگوں کو یہ توقع تھی کہ وہ دنیا کی تاریخ میں ایسا بڑا شخص ہوگا، کیونکہ اوائل عمر میں والدین کے ظل عاطفت سے محروم ہو چکا تھا۔ کوئی ایسا مربی موجود نہ تھا جو اس کی تربیت کا کفیل ہوتا، اس لیے بچپن کا زمانہ لہو و لعب میں گزرا، لیکن 8 برس کی عمر سے علماء صرف و نحو کی شاگردی پرضیاء روشنی سے بھرا ہوا۔ طولانی لمبا، نامی گرامی مشہور معزز، ہنوز اب تک، اوائل عمر ابتدائی عمر، ظل عاطفت پیار و محبت کا سایہ، کفیل ذمہ دار ضامن، صرف و نحو وہ علم جس میں لفظوں کا جوڑ توڑ اور ان کے بولنے برتنے کا قاعدہ بیان کیا جاتا ہے، اختیار کی، اور 17 برس کی عمر تک شعراء و فصحاء کی خدمت میں رہا۔ اس کے بعد علوم حکمت کا شوق پیدا ہوا۔ ان ایام میں افلاطون کا شہرہ تھا، مگر اس غریب کو اتنی دستگاہ کہاں تھی کہ ایسے عالی رتبہ حکیم کے شاگردوں میں داخل ہو سکے۔ حسن اتفاق سے افلاطون کو ایک شہزادے کی تعلیم کا کام سپرد ہوا۔ ارسطو نے اس شہزادے کی خدمت گاری صرف اس غرض سے اختیار کی کہ افلاطون کی تعلیم سے فیض پانے کا موقع ملے۔ اگرچہ شہزادے کے اوقات درس میں خدام کے حاضر رہنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اس عہد میں عام لوگوں سے علمی مسائل کے مخفی رکھنے کا دستور تھا، مگر یہ علم کا شیدا کسی گوشے میں لگا رہتا اور افلاطون کا درس حرف بحرف سنتا اور یاد رکھتا۔ لیکن اس کا مخدوم ایسا کندۂ ناتراش تھا کہ استاد کی تمام سعی اس پر رائے گاں جاتی تھی۔ بالآخر، ہم بار بار بتلاتے ہیں، یہ سائلنٹ رہے گا الف، اور یہ بالآخر پڑھا جائے گا، بالا آخر نہیں پڑھا جائے گا، یا بال آخر نہیں پڑھا جائے گا۔ بالآخر شہزادے کے امتحان کا وقت آیا اور لباس فاخرہ پہنا کر مجمع علماء میں لایا گیا۔ دستور کے موافق استاد نے اجازت دی کہ بلند منبر کے اوپر چڑھ کر علمی مسائل بیان کرے، لیکن نالیاقتی کے خوف اور مجمع فضلاء کے رعب نے اس کا بدن تھرا دیا، یہاں تک کہ زبان سے ایک حرف بھی نہ نکلا۔ اس وقت افلاطون نے اپنی خفت مٹانے کے لیے جلسے کے روبرو شہزادے کی پریشانی خاطر کا عذر کر کے شعراء، شعر کہنے والے، فصحاء، خوش بیان لوگ، خوش گفتار، دستگاہ، قدرت، طاقت، عالی رتبہ، بلند مقام، حسن اتفاق، خوش قسمتی، اچھا موقع،
خدمت گاری نوکری، کندے نا تراش، ان گھڑ لکڑی، غبی احمق، کند ذہن، لباس فاخرہ شاہی پوشاک، نہایت عمدہ قیمتی کپڑے، نا لیاقتی نا قابلیت، نادانی، خفت ندامت شرمساری، پریشانی خاطر دل کی گھبراہٹ۔ اپنے شاگردوں کی طرف اشارہ کیا کہ تم میں کوئی ایسا ہے جو شہزادے کی طرف سے تقریر کرے، لیکن سب خاموش۔ جب ارسطو نے مجلس کا یہ رنگ دیکھا تو وہ اپنے آقا کی جانب سے تقریر کرنے کو آمادہ ہوا اور افلاطون سے اجازت چاہی، مگر اس کی درخواست پر کچھ التفات نہ ہوا جب تک کہ اس نے مقرر عرض نہ کیا۔ غرض کئی بار التماس کرنے کے بعد اس کو اجازت ملی تو وہ نہایت دلیری سے ممبر پر چڑھا اور ایسی عمدہ تقریر کی کہ سامعین دنگ رہ گئے اور سب نے تحسین و آفرین کی صدا بلند کی۔ یہ کیفیت دیکھ کر افلاطون نے بادشاہ کے حضور میں عرض کیا کہ میری تعلیم میں کچھ قصور نہ تھا، الا قابلیت کے فرق نے خادم کو مخدوم بنا دیا۔ القصہ ارسطو کی ذہانت ذکاوت دیکھ کر افلاطون نے اس کے حال پر نہایت توجہ کی اور اس کو علم اخلاق اور علم طبیعی اور علم الہی کی تعلیم دی، یہاں تک کہ افلاطون کے تمام شاگردوں میں معزز و ممتاز ہو گیا۔ چنانچہ افلاطون کی رحلت کے بعد کوئی حکیم ارسطو کا ہم سر و ہم رتبہ نہ تھا۔ جب مقدونیہ کے بادشاہ فیلقوس کو اپنے بیٹے سکندر کی تعلیم و تربیت کے لیے اتالیق کی ضرورت ہوئی تو اس نے ارسطو کو اس بڑے کام کے انجام دینے کے لیے منتخب کیا اور سکندر نے اس سے تعلیم پائی۔ جب سکندر نے تخت نشین، تحسین و آفرین، تعریف و شاباشی، علم اخلاق، وہ علم جس کے ذریعے لوگوں کی عادات درست ہوں، علم طبیعی، سائنس کی وہ شاخ جس میں مظاہر قدرت کے اسباب و علل، اثرات اور ان پر جاری قوانین اور قوتوں کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ علم الہی وہ علم ہے جس میں ان امور سے بحث ہو جو وجود خارجی یا عقل میں مادہ کے محتاج نہ ہو کر ایشیا پر لشکر کشی کی ہے، تو ارسطو نے اس کے ساتھ جانے سے عذر کیا اور اپنے ایک عزیز کو اس کا مشیر بنا کر بھیج دیا، خود درس و تدریس میں مشغول رہا اور 62 برس کی عمر میں انتقال کیا۔ ارسطو اگرچہ نیکی اور اخلاق میں اپنے استاد افلاطون کا ہم پلہ نہ تھا، مگر علم و فضل میں استاد پر فوق لے گیا تھا۔ اسی واسطے حکماء نے اس کو معلم اول کا لقب دیا ہے۔